جب قیامت کا وقت قریب آئے گا اور جب زمین اور آسمان کو ملا دیا جائے گا اور جب سورج اور چاند کو لپیٹ لیا جائے گا اور جب اس کائنات کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالے گا۔ شکل و صورت میں جانور یعنی چوپایا ہوگا، لیکن وہ انسانوں سے باتیں کرے گا۔ لوگ اسے دیکھیں گے تو ڈر سے کانپ جائیں گے اور اس سے دور بھاگیں گے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے آ کر ہی رہے گا اور انہیں آگاہ کرے گا اس دن کے بارے میں جب سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، یعنی قیامت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور جب ان پر ہماری بات پوری ہو جائے گی پھر ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا، یہ اس لیے کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں کیا کرتے تھے۔ قیامت سے پہلے ہونے والے جن واقعات، حادثات اور نشانیوں کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے، انہیں بنیادی طور پر دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، ایک بڑی اور دوسری چھوٹی نشانیاں۔ لہٰذا ان میں چھوٹی علامتیں اور نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے پوری ہوں گی، جبکہ دیکھا جائے تو یہ چھوٹی نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہے، جیسے دولت کی فراوانی، زنا کا عام ہو جانا، اہل علم کا فوت ہو جانا، قتل کا عام ہو جانا، کثرت سے زلزلے آنا، خواتین کا باریک اور تنگ لباس پہننا، جزیرہ عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا اور اسی طرح کی بے شمار نشانیاں۔ جبکہ بڑی نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے بالکل قریب پوری ہوں گی، جن میں دجال کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، پر اسرار دھواں نکلنا، سورج کا مغرب سے نکلنا اور آگ کا نکلنا۔ اور یہ وہ نشانیاں ہیں جو قیامت کے قریب ایک کے بعد ایک مسلسل پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ قیامت کی انہی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دابۃ الارض نامی ایک عجیب مخلوق کا نکلنا۔ دراصل لفظ دابہ کے معنی چلتا پھرتا اور جیتا جاگتا ہے، اور ارض زمین کو کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا حیوان ہوگا جو زمین پر دوڑ کر یا پھر تیز رفتار سے چلے گا۔ عام طور پر جانور انڈے یا بچے کی شکل میں وجود میں آتے ہیں، لیکن یہ جانور زمین سے نکلے گا، یعنی اسے کسی نے جنا نہیں ہوگا، اور یہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہوگی۔ تفسیر کے مطابق اس جانور کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگ اچھے کاموں کی دعوت دینا اور برے کاموں سے منع کرنا ترک کر دیں گے، اور کفار سے کسی اصلاح کی امید باقی نہ رہے گی۔ دراصل مکہ میں خانہ کعبہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جسے کوہ صفا کہتے ہیں۔ یہ وہی پہاڑ ہے جس کے درمیان حج اور عمرہ کے موقع پر حاجی طواف کرتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق قیامت کے قریب کوہ صفا زلزلوں سے پھٹ پڑے گا اور اس میں سے وہ عجیب و غریب جانور نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ روایتوں کے مطابق یہ جانور کوہ صفا سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا۔ لوگ اسے دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، لیکن مومنوں کی ایک جماعت وہیں کھڑی رہے گی۔ یہ دابۃ الارض ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا اور پھر وہ دوسری طرف نکلے گا۔ دابۃ الارض مکہ سے نکلتے ہی مشرق کی طرف بھاگے گا اور پوری دنیا کا چکر کاٹتے ہوئے شام پہنچے گا۔ وہاں یہ جانور ایک زوردار چیخ بلند کرے گا۔ ہر زبان پر اسی جانور کا چرچا ہوگا، چاروں طرف ہلچل مچ جائے گی، لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے، لیکن اس جانور سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ دابۃ الارض چوپایا جانور ہوگا اور اس کی لمبائی 60 گز ہوگی، جبکہ بعض علماء نے لکھا ہے اس عجیب و غریب جانور کی شکل انسانوں کی طرح ہوگی، پاؤں اونٹ کی طرح، گردن گھوڑوں کی طرح، سینگ بارہ سنگھا کی طرح اور ہاتھ بندر جیسے ہوں گے۔ دابۃ الارض لوگوں سے باتیں کرے گا تو انہیں قیامت کی خبر دے گا۔ دابۃ الارض مومنوں کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگا دے گا جس سے اہل ایمان کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کفار کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اے مجرموں آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ لہٰذا اس وقت مومن اور کفار کا فرق صاف ہو جائے گا۔
دراصل اس میں حکمت یہ ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والوں کی حماقت اور جہالت اس وقت ظاہر ہو جائے گی۔ لوگوں نے جس چیز کو پیغمبروں کے کہنے سے نہ مانا، آج انہوں نے ایک جانور کے کہنے سے اسے سچ مان لیا۔ لیکن اسے ماننے اور تسلیم کرنے سے اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ دابۃ الارض کے نکلنے کے بعد نہ تو کوئی توبہ کر سکے گا اور نہ اسلام قبول کر سکے گا، کیونکہ اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے۔ دابۃ الارض بہت تیزی سے پوری دنیا کا چکر لگاتا جائے گا اور مومنوں پر نشان لگاتا جائے گا۔ اس کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ کوئی اسے پکڑ نہ سکے گا، اور یہ قیامت کی بڑی نشانی ہوگی، جس کے بعد قیامت کا وقت بالکل نزدیک ہوگا۔ تو دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں قیامت کی سبھی چھوٹی نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں، اور اب بس بڑی نشانیوں کا پورا ہونا باقی ہے۔ موجودہ دور کے حالاتوں کو دیکھتے ہوئے اب یہ نہیں لگتا کہ بڑی نشانیوں کا پورا ہونا بہت زیادہ دور ہے۔ تو دوستو، سبھی اپنے ایمان کا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ۔